السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمدللہ سیرت النبی کی آج ہماری کلاس نمبر 17 ہے۔ ٹاپک چل رہا ہے غزوہ بدر پارٹ 2۔ الحمدللہ کل آپ کے سامنے غزوہ بدر کا آغاز ہوا، اس کی پوری تفصیلات آپ کے سامنے آئیں، جس میں غزوہ بدر کی وجوہات کیا تھی، تعداد کیا تھی، اللہ کے نبی کا جاسوسی نیٹ ورک کام کیسے کرتا تھا۔ پھر آپ نے مسلمانوں سے مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد میں نے آخری پوائنٹ بتایا تھا اللہ کے نبی کا لشکر بدر کی طرف۔ آج اس کے آگے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کی طرف آگے بڑھنے لگے تو پھر آپ نے ایک مرتبہ جاسوسی کو مضبوط بنانے کے لیے، تاکہ ہر طرح سے آپ کا پورا پروگرام، پوری پلاننگ فائنل ہو جائے، اس کے لیے اب آپ بذات خود ابو بکر صدیق کو لیتے ہیں اور لشکر کی معلومات کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ آپ صرف لوگوں پر بھروسہ کرتے تھے، خود آپ بھی معلومات پوری نکلوایا کرتے تھے کہ دشمن کتنا طاقتور ہے اور کیا کر سکتا ہے، کیا نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر خبر لینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ بدر کے آس پاس کے علاقے میں جاتے ہیں، وہاں پر انہیں ایک بوڑھا آدمی ملتا ہے، اس سے جا کر کہتے ہیں کہ ہمیں بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے کیا حالات ہیں اور کفار مکہ کے لشکر کے کیا حالات ہیں۔ وہ آپ کو جانتا نہیں تھا تو آپ انجان بن کر اس سے ملے، ان کے بارے میں بھی بتاؤ، ان کے بارے میں بتاؤ۔ تو اس نے بولا پہلے تمہارے بارے میں بتاؤ، تم کون ہو، تم کدھر سے آئے ہو، تب میں تمہیں ساری معلومات دوں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا پہلے تم بتاؤ پھر ہم بتائیں گے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اگر جیسی خبر میرے پاس آئی ہے کفار مکہ اس وقت نکلے ہوں گے تو آج وہ یہاں پر ہوں گے اور اس جگہ پہنچ چکے ہوں گے، اور جیسی مجھے خبر ملی ہے اللہ کے نبی اگر ایسے نکلے ہوں گے تو آج وہ اس جگہ ہوں گے، اور ایگزیکٹ وہی لوکیشن بتائی جہاں پر اللہ کے نبی تھے، آپ کا لشکر تھا، اور ان کی بھی وہی لوکیشن بتائی جہاں پر یہ تھے۔ اب آپ کا مقصد یہی لوکیشن جاننا تھی۔ جب آپ نے جان لی تو اس دیہاتی نے پوچھا اب تم بتاؤ تم کہاں سے ہو، تو اللہ کے نبی نے کہا ہم پانی سے ہیں، یعنی ہم پانی سے پیدا ہوئے ہیں، اور بول کر آگے بڑھ گئے۔ وہ بار بار سوچتا رہا کہ پانی کا مطلب کیا بولنا چاہتے ہیں آپ۔ غرض یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی معلومات نکالی کہ کفار مکہ کا لشکر کہاں تک پہنچا ہے، کفار مکہ کس جگہ تک آئے ہیں، کفار مکہ کا کیا معمولات ہے اور وہ کس جگہ پہنچ چکے ہیں، اور کتنی دیر میں وہ بدر کے آس پاس آ جائیں گے۔ اب جب خود معلومات نکال لی، خود اچھی طریقے سے چیزوں کو جان لیا، تو جاننے کے بعد اب آپ نے پھر اپنے کچھ صحابہ کو اور زیادہ ڈیٹیل کے لیے بھیجا، جن میں آپ نے بھیجا تھا حضرت علی، حضرت زبیر بن عوام اور حضرت سعد بن ابی وقاص کو۔ آپ چاہیں تو اس پورے پوائنٹ کے ہیڈنگ بنا لیجئے گا جاسوسی کروانا، تاکہ پوری معلومات پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ کے دماغ میں رہے، جاسوسی کروانا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کی پوری معلومات کے لیے کہ لوگ کتنے ہیں، تعداد کتنے ہیں، ساری چیزوں کو جاننے کے لیے 3 صحابہ کرام کو بھیجا، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت زبیر بن عوام، حضرت سعد بن ابی وقاص۔ 3 صحابہ کرام کو بھیجا کہ جاؤ کفار مکہ کے لشکر کی معلومات کر کے لاؤ۔ وہ گئے تو انہیں کفار مکہ کے 2 لوگ ملے جو غلام تھے، پانی بھرنے اور پلانے کا کام کرتے تھے، پکڑ کر لے آئے، پکڑ کر لائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے، اب آپ نماز پڑھ رہے تھے، ان لوگوں نے اپنے اعتبار سے انویسٹیگیشن شروع کر دیا۔ بولا بتاؤ تم کس کے ساتھ ہو، تم ابو سفیان کے ساتھ ہو یا لشکر کے ساتھ ہو؟ جب انہوں نے بولا کہ ہم لشکر کے ساتھ ہیں، غلام میں پانی بھرنے کا کام ہے، تو صحابہ کرام مارنے لگے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ پھر جب مار کھانے لگے تو انہوں نے بولا ہم ابو سفیان کے ساتھ تھے، یعنی جس قافلے کو تم لوٹنے کے لیے نکلے تھے نا اس کے ساتھ ہیں ہم لوگ، تو چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سلام پھیرا تو کہا جب سچ بول رہے تھے تب تم مار رہے تھے، اور جب جھوٹ بول رہے ہیں تب تم چھوڑ رہے ہو۔ یہ ابو سفیان کے ساتھ نہیں، یہ لشکر کے ساتھ ہیں یہ لوگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں غلاموں کو بلایا۔ اب دیکھیے آپ کی ذہانت، آپ کی سوچ، کتنی معلومات، یعنی ایسا نہیں کہ صرف ایک فیلڈ کی معلومات آپ کو تھی، آپ ہر طرح کی سوچ، ہر طرح کی معلومات رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں غلاموں کو بلایا، کہا اچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا ہم تو غلام میں پانی پلانے کا کام کرتے ہیں۔ کہا اچھا پانی پلانے کا کام کرتے ہیں، ایک بات بتائیے لشکر کی تعداد کتنی ہے؟ تو بولے بہت زیادہ ہیں وہ لوگ۔ کہا بہت زیادہ کتنے؟ کہا یہ تو پتہ نہیں پر بہت زیادہ ہے۔ کہا اچھا بہت زیادہ ہے، کہاں بہت زیادہ ہے؟ اچھا ایک بات بتاؤ
روزانہ اونٹ کتنے ذبح ہوتے ہیں کھانا پکانے کے لیے؟ اونٹ کا گوشت عام تھا، وہاں پر اونٹ کا گوشت کھایا جاتا تھا. کہا اونٹ کتنے ذبح کرتے ہو روز؟ تو کہا کسی دن 9 ذبح کرتے ہیں، کسی دن 10 ذبح کرتے ہیں، کبھی 9 کبھی 10. یہ ٹارگیٹ ہوتا ہے ہمارا. اب اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو دیکھ کر کہا کہ سنو، لشکر کی تعداد 900 سے 1000 کے بیچ میں ہے، کیونکہ ایک اونٹ سے 100 لوگ کھانا کھاتے ہیں. اللہ اکبر! کیا ذہانت، کیا سوچ، کیا معلومات! کہ آپ نے صرف اس بات سے کہ کتنے جانور ذبح کیے جاتے ہیں صحابہ کرام کو بتا دیا کہ تعداد کتنی ہے. آپ نے کہا لشکر 900 سے 1000 کے بیچ میں ہے. اب اس کے اعتبار سے تم اپنے مائنڈ کو سیٹ کر لو، اپنے آپ کو تیار کر لو. اس میں اللہ کے نبی نے چھپایا نہیں کہ چھپا لوں، سب کو نہ بتاؤں، سب کو بتایا. کوئی مسئلہ نہیں، تیار ہو جاؤ ذہنی طور پر، جسمانی طور پر کہ تم 313 اور تمہارا مقابلہ تقریباً 1000 لوگوں سے ہونے والا ہے. اب آپ نے جان لیا، اپنی تیاری کو بہت زیادہ مضبوط کرنے لگے. پھر ان غلاموں سے ایک اور سوال کیا، ایک بات بتاؤ، لشکر میں مشہور لوگ کون کون سے ہیں؟ کون کون مشہور لوگ آئے ہیں؟ تو انہوں نے نام بتانا شروع کیے. نام چاہے تو آپ لکھ لیں، اور چاہے تو پہلے بھی ان کا ذکر کئی بار آ چکا ہے جو مشہور نام ہے. نام کون کون آئے بتاؤ؟ تو کہا عتبہ، شیبہ، ولید، ابو جہل، ابو البختری، حکیم بن حزام، نوفل بن خویلد. عتبہ، شیبہ، ابو البختری، ابو جہل، حکیم بن حزام، نوفل بن خویلد، تعیمہ بن عدی، نضر بن حارث، زمعہ بن اسود، نضر بن حارث، زمعہ بن اسود، اور امیہ بن خلف. کچھ مشہور نام میں نے صرف آپ کو بتایا. یہ جتنے سردار اس دور میں ہو سکتے تھے سارے ہی سردار آ گئے تھے، سارے سردار موجود تھے. میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ابو لہب ساتھ میں نہیں آیا تھا، بڑے بڑے سردار. اب جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام سنے نا، آپ نے جملہ ارشاد فرمایا، ہذہ مکہ، یہ مکہ نے اپنے جگر کے سارے ٹکڑے تمہارے سامنے ڈال دیے. مطلب جو اس کے اسپیشل خاص بڑے سردار، عزت شہرت رتبے والے جتنے لوگ تھے، مکہ نے اپنے کلیجے کے سارے ٹکڑے تمہارے سامنے ڈال دیے. مطلب بہت بڑا مقابلہ ہونے والا ہے. سارے سپہ سالار آئے ہیں، سارے جنگجو آئے ہیں، سارے عرب کے بڑے بڑے سردار آئے ہیں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی معلومات چھپائی نہیں، ساری چیزوں کو صحابہ کرام کے سامنے کھول کر رکھ دیا کہ دیکھو غلاموں نے جو نام بتائے نا، سارے بڑے بڑے سردار ہیں، تو مکہ نے تو اپنے جگر کے ٹکڑے تمہارے سامنے ڈال دیے. مطلب ایک بڑا مقابلہ ہونے والا ہے. صحابہ کرام کو تیار کر دیا. اب اس کے بعد لکھیے گا ہیڈنگ، بارش کا نزول. بارش کا نزول راستے ہی میں ہے، ابھی بدر کی طرف جا رہے ہیں. اللہ تعالی نے بارش نازل کی. بارش کا مقصد تھا سکون، اطمینان، دلوں کی تسلی. اور اس ریت میں ابھی چل رہے ہیں تو ریت میں پیر پھسلتا ہے. آپ کبھی ریت میں چلیں گے نا تو ریت میں جو پیر پھسلتا ہے، لیکن اگر پانی ڈال دیا جائے تو پیر مضبوطی سے چلتے ہیں، پیر پھسلتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کیسی کیسی مدد کر رہا ہے کہ بارش نازل کی تاکہ سکون ہو جائے، اطمینان ہو جائے، اور زمین میں ان کے پیر جمنے لگ جائے، چلنے میں انہیں دقت نہ آئے. اللہ تعالیٰ کیسی مدد کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک بارش نازل کی. حالانکہ اس کے بعد رات میں بھی نازل کی، پر دن میں بارش نازل کی. اور ایک بات آپ خاصیت جانتے ہیں، بارش کی ایک خاصیت ہے، بارش ایک رحمت ہوتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ بیماریوں کو، بلاؤں کو، تکالیف کو، اور کئی مرتبہ آپ دیکھیے گا بارش میں نہانے سے ڈپریشن بھی کم ہو جاتا ہے، انسان کا سکون اور اطمینان آ جاتا ہے. یہ ایک پریکٹیکل آپ کر کے دیکھیے گا. بارش کے پانی میں اگر آپ نہائیں گے نا، آپ کو ایسا لگے گا جیسے ٹینشن ریلیز ہو رہا ہے، سکون محسوس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بارش میں رحمت رکھی ہے، سکون رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر بارش کو نازل کیا. اب نیکسٹ ہیڈنگ بنائیے گا، اسلامی لشکر بدر کے میدان میں. اسلامی لشکر بدر کے میدان میں. مسلمان بدر کے میدان میں کفار سے پہلے پہنچ گئے. اب پہنچنے کے بعد ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی انٹری کرتے ہیں، انٹری کرتے ہی وہاں پر کچھ کنویں بنے ہوئے تھے جہاں پر پانی بھرا جاتا تھا. تو قریب قریب کے جتنے کنویں تھے وہاں پر آپ نے بولا خیمہ لگا لو. بعد میں کنویں اور بھی بچ گئے تھے، پہلے آپ نے خیمہ لگوا لیا کہ اتنے پہ اپن خیمہ لگا لیتے ہیں، اپنے لشکر کو روک دیتے ہیں. تو ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حباب بن منذر. حباب بن منذر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
قریب قریب کے جو کنویں تھے وہاں پر لشکر لگانے کا حکم دے دیا۔ حباب بن منذر زیادہ جانتے تھے فیلڈ کو، کس طریقے سے جنگ کی جاتی ہے، زمین میں کہاں رکا جاتا ہے، تجربہ بڑا اچھا تھا ان کا۔ انہوں نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی بتائیے کہ جو آپ اس جگہ رکے ہیں منزل، یا وہ یہ ایسی جگہ ہے جس پر اللہ نے آپ کو رکایا، مطلب اللہ نے حکم دیا ہے کیا، یا آپ نے سوچا کہ جنگ کے لحاظ سے کہاں رکنا چاہیے؟ دیکھیے کیا پیارا انداز ہوتا تھا صحابہ کرام کا اللہ کے نبی سے بات کرنے کا۔ اور یہاں پر ایک ادب بھی پتا چلتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی استاد ہو، آپ سے زیادہ علم والا ہو، تو ڈائریکٹلی اس کو ریجیکٹ کرنے کے بجائے پہلے پلس سوال کر لینا چاہیے اس سے۔ کیسے کیا صحابی نے یہ نہیں بلا رہے اللہ کے نبی کدھر رک گئے، یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، نہیں، کیا بول رہے ہیں اللہ کے نبی، کیا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آپ کو، یعنی آپ حکم ربی پر رکے ہیں، یا آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ جنگ کے لحاظ سے بہتر رہے گا؟ استاد کے ساتھ ادب کیسا ہونا چاہیے، بڑوں کے ساتھ ادب کیسے ہونا چاہیے، صحابہ بتا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، اللہ کا حکم نہیں ہے، یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جنگ کے لحاظ سے یہاں رکنا چاہیے۔ تو کہا اللہ کے نبی یہ غلط ہے، یہ مناسب نہیں، ایسا کیجئے ہم اور آگے بڑھتے ہیں، اور جتنے بدر میں کنویں ہیں سب کو اپنے لشکر میں کور کر لیتے ہیں، سب کو کور کر لیتے ہیں، اور جو بچ جائیں گے ان پر ہم ریت ڈال دیں گے، یعنی کفار مکہ کو پانی نہیں ملے گا اور ہمارے پاس پانی رہے گا، اور پانی کی کمی سے جنگ جلدی ختم ہو جائے گی۔ تو ہم کیا کریں گے، ہم سارے کنووں پر قبضے کر لیتے ہیں، اور جو بچ جائیں گے ہم اس میں مٹی ڈال کر اسے بند کر دیں گے تاکہ ہمیں پانی ملے اور انہیں پانی نہ ملے، اور پانی کی کمی کی وجہ سے جنگ آسانی کے ساتھ ہم جیت جائیں۔ حباب بن منذر نے یہ مشورہ دیا کہ کنویں پر قبضہ کر لو، کنویں پر حوض بنا لو، یعنی پانی کو روک لو، اور جو ادھر والے ہیں جو ان کے حصے میں آ سکتے ہیں، جو کچھ بچ جائیں ان پر مٹی ڈال دیں گے تاکہ انہیں پانی نہیں ملے، ہمیں پانی ملے۔ اور پانی عرب میں، جنگ میں، ریگستان میں ایک سب سے بڑی نعمت ہے، پانی اگر ہمارے پاس ہوگا تو جیت ہماری ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نے انہیں دعا دی اور ان کے مشورے پر عمل کیا۔ یہاں پر یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اگر آپ بڑے ہیں، استاد ہیں، عالم ہیں، ذمہ دار ہیں، رہبر ہیں، تو ضروری نہیں کہ آپ ہی کا فیصلہ چلے گا، اگر کوئی چھوٹا بھی بہتر فیصلہ دے تو اسے قبول کرنا چاہیے۔ اکڑ، تکبر، گھمنڈ میں ایسا نہیں ماننا چاہیے کہ اس کا میں کیسے مان لوں، اس کے بولنے پر کیسے عمل کر لوں۔ ارے ہو سکتا ہے آپ کو بتانے والا آپ سے زیادہ علم والا ہو، آپ سے زیادہ اس فیلڈ کو جاننے والا ہو، اسی لیے مشورے قبول کرنے میں انسان کو کبھی بھی دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے حباب بن منذر کے مشورے کو قبول کر لیا، قبول کرنے کے بعد ان کے اعتبار سے عمل کر لیا۔ نیکسٹ ہیڈنگ بنائیے گا مرکز قیادت، کمانڈنگ پوزیشن، کہ جہاں سے کمانڈر ان چیف پورے لشکر کی پوزیشن کو واچ کرے گا، جیسے واچ ٹاور بنائے جاتے ہیں نا، ویسے مرکز قیادت بنایا گیا، کمانڈر کا پوزیشن کا پوائنٹ بنایا گیا کہ کہاں سے کمانڈر پورے لشکر پر نظر رکھے گا، جس کو عربی میں یا اردو میں مرکز قیادت کہتے ہیں۔ باقاعدہ وہ ایک پوائنٹ بنایا گیا۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی کو ایک مشورہ دیا۔ اللہ کے نبی ایسا کرتے ہیں، ایک چبوترا بنا دیتے ہیں، ایک اونچی جگہ، ایک ٹیلا بنا دیتے ہیں، اس ٹیلے پر آپ بیٹھ جائیے اور وہاں سے بیٹھ کر آپ پورا لشکر واچ کرنا، کہاں کیا کمی، کیا زیادتی، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، برابر آپ کی نظر ہم سب پر رہے گی۔ وہاں سے آپ پوری نظر ہم پر رکھیں گے، اور صحابہ کرام کا ایک گروہ یہاں پر آپ کی حفاظت بھی کرے گا، وہ آپ کا دھیان بھی رکھے گا۔ اللہ کے نبی نے ان کے مشورے کو قبول کیا اور آپ کے لیے باقاعدہ ایک مرکز قیادت بنایا گیا، کمانڈر کے لیے ایک پوائنٹ بنایا گیا، واچ ٹاور بنایا گیا کہ جہاں پر بیٹھ کر آپ سارے لشکر پر نظر رکھیں، کہاں زیادہ ٹکڑی بھیجنا، کہاں کم بھیجنا، کہاں سے حملہ کرنا، کہاں سے نہیں کرنا، پورے ڈائریکشنز آپ ایزیلی وہاں سے دے سکتے ہیں۔ تو باقاعدہ ایک مرکز قیادت بنایا گیا سعد ابن معاذ کے مشورے سے، اور سعد ابن معاذ نے خود ذمہ داری لے لی کہ میں کچھ نوجوانوں کے ساتھ اس کی حفاظت بھی کروں گا، یعنی اگر اللہ کے نبی پر کوئی حملہ کرنے آئے گا تو ہم حفاظت کریں گے۔ اللہ کے نبی نے اس مشورے کو قبول کر لیا، لیکن ایسا نہیں کہ جنگ میں آپ اسی چبوترے پر بیٹھے رہے، آپ جنگ میں جنگ بھی کرتے تھے اور ضرورت کے وقت پیچھے بھی آتے تھے، کبھی جنگ کرتے کبھی پیچھے جاتے، یعنی ہمارے نبی ایسے نہیں تھے کہ بیٹھ کے صرف آرڈر دیتے تھے، ہمارے نبی جنگ بھی کرتے تھے، قتال بھی کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ بدر میں جب بھی ہمیں خوف محسوس ہوتا ہم اللہ کے نبی کے پیچھے آ جایا کرتے تھے، کیونکہ آپ اتنے زور سے آگے بڑھتے تھے کہ آپ کے پیچھے رہنے والا اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتا تھا۔ اللہ کے نبی چھپر پر بھی رہتے تھے دیکھنے کے لیے، اور جب ضرورت ہوتی تو نیچے میدان میں اتر کر جنگ بھی کیا کرتے تھے۔ دونوں عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر کیے۔ اب آپ کے لیے باقاعدہ واچ ٹاور بھی بنا دیا گیا، سارا معاملہ سیٹ کر دیا گیا۔ اب آتی ہے رات، 17 رمضان المبارک کی رات،
جمعہ کی رات، یعنی جمعہ اگلا دن 17 رمضان، اس کے پہلے والی رات، جس کے اگلے دن بدر کا واقعہ ہونے والا ہے، 17 رمضان المبارک رات کا وقت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ساری ترتیب بنا لی، جنگ کا پورا خاکہ بنا لیا، کہاں کیسے کس طریقے سے جنگ ہوگی، تو آپ ہیڈنگ بنائیے گا، رات کو میدان کا معائنہ، رات کو میدان کا معائنہ، انویسٹیگیشن، جا کر دیکھنا کہاں پر کیا کس طریقے سے پورا سیٹ اپ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات ہوئی سارے لشکر کو سیٹ کر دیا، اب آپ خود ایک بار دوبارہ میدان کا معائنہ کرنے کے لیے گئے، وزٹ کرنے کے لیے گئے، دیکھنے کے لیے گئے۔ آپ نے جا کر، کچھ صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، انہیں آپ نے جگہ بتائی، ہاذا مصرع فلان انشاءاللہ، کل وہ جو سردار ہے نا وہ یہاں مرے گا، یہاں مرے گا، یہاں مرے گا۔ آپ نے نام لے لے کر بتایا کہ کون کون سا سردار کہاں کہاں گرنے والا ہے، اللہ نے وحی کر کے بتایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو غیب کی ایک بات بتائی تھی کہ اللہ کے نبی اپنے ساتھیوں کو بتائیے کہ کل فلاں یہاں گرے گا، وہ یہاں گرے گا، یہ یہاں گرے گا، یعنی آپ نے پوزیشن تک بتا دی کہ کس کو کہاں پر قتل کیا جائے گا۔ اب آپ نے جب پوری وزٹ کر لی، پورا معائنہ کر لیا، معائنہ کرنے کے بعد سارے صحابہ اکرام کو کہا کہ آپ آرام کیجئے، اور خود کہاں چلے؟ بڑے دربار میں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صرف اپنی طاقت پر بھروسہ نہیں کرتے تھے، اللہ کی مدد پر بھروسہ کرتے تھے۔ رات ہو گئی ہے، پورا سیٹ اپ مکمل ہو گیا، لشکر کی ترتیب ہو گئی ہے، اور عرب میں رات میں جنگ نہیں ہوتی تھی، جنگ رات میں نہیں کی جاتی تھی۔ اب رات میں کیا کرنا ہے؟ آرام کرنا ہے، قیام کرنا ہے، کیونکہ اگلے دن ایک بڑا مارکا ہونے والا ہے۔ سارے صحابہ کرام کو لٹانے کے بعد آپ کس کام میں لگ گئے؟ عبادت میں، کندھے پر چادر، اور آپ عبادت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے گریہ زاری کر رہے ہیں، اللہ مدد کر، اللہ مدد کر، اللہ مدد کر، اللہ اتنی بڑی جنگ جو سوچی نہیں تھی سامنے آ گئی ہے، اللہ مدد کر۔ آپ رات میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ یعنی ایک بندہ مومن کو صرف اپنی طاقت پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اپنی صلاحیت پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، میں نے ایک دکان کھول لی، دکان میں مال ڈال لیا، کام کر لیا، نہیں، میں اللہ پر بھروسہ کروں کہ اللہ چاہے گا تو دکان چلے گی، ورنہ نہیں چلے گی۔ اللہ سے مانگوں، اللہ کو پکاروں، یہ نہ سوچوں کہ میرے پاس تو سارے اسباب موجود ہیں، اب کام کیسے رکے گا؟ اللہ روکنے پر ہے، کچھ بھی رک سکتا ہے۔ اس لیے بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ سے برابر مدد مانگنی چاہیے۔ یہاں پر یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں عبادت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اس رات میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بارش نازل کی، رات میں بارش، صحابہ کرام لیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا پورا نقشہ کھینچتا ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 11 میں، سورہ انفال آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ اس پوری رات کا نقشہ کھینچتا ہے۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم ویذھب عنکم الرجس۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ آپ یاد کیجئے جب اللہ رب العالمین نے اس رات آپ پر بارش کو نازل کیا تھا۔ بارش کا مقصد تھا دلوں کی صفائی ہو جائے، جسم صاف ہو جائیں، آپ کے قدم مضبوط ہو جائیں، آپ کو سکون اور امن دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے رات کو بارش کو نازل کیا، تاکہ صبح جب جنگ ہو تو آپ کے قدم جم جائیں ریت میں، اس یہاں پر آپ کے قدم نہیں بھٹکے بلکہ آپ کے قدم مضبوطی سے جم جائیں۔ اس غرض سے اللہ رب العالمین نے رات کو بارش کو نازل کیا، یعنی رات میں دوبارہ بارش، اللہ تعالیٰ نے پھر بارش کو نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے پھر بارش کو دیا۔ تو 17 رمضان المبارک جمعہ کی یہ رات سن 2 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے رات میں بارش کا بھی نزول کر دیا، بارش کو بھی نازل کیا، تاکہ آسانی کے ساتھ آپ سکون کے ساتھ صحابہ کرام سو جائیں، ان کا ٹینشن، غم اور فکر ختم ہو جائے۔ اب اس کے بعد لکھیے کفار مکہ کی صبح، کفار مکہ کی صبح، رات گزر گئی، اب صبح ہو گئی ہے، جمعہ کا دن 17 رمضان المبارک، جنگ والا دن، وہ دن کہ جس دن جنگ ہونے والی ہے، جیسے کل رمضان المبارک کا 17 تاریخ ہے، وہ دن جس دن جنگ ہونے والی ہے۔ اور اتفاق دن اگر آپ دیکھیں تو دن بھی جمعہ کا، کہ اللہ رب العالمین نے اتنا مبارک دن انہیں جمعہ کا عطا کیا جس دن جنگ ہونے والی تھی۔ اب اللہ رب العالمین کے حکم سے 17 رمضان المبارک جمعہ کا دن صبح ہوتی ہے کفار مکہ کی۔ اب کفار مکہ کی صبح کیسی ہوتی ہے کہ کفار مکہ کی جب صبح ہوئی تو ابو جہل کی طرف سے عمیر بن وہب، ایک جاسوس کو بھیجا جاتا ہے کہ جا کر ذرا دیکھ کر آؤ تو مدینہ والوں کی تعداد کتنی ہے۔ عمیر بن وہب کو جاسوسی کے لیے ابو جہل بھیجتا ہے۔ عمیر بن وہب گیا، جا کر پوری تعداد کو دیکھا، آ کر بتایا کہ 300 کے آس پاس لوگ ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے۔
کہا لیکن ایک منٹ رکو, لیٹ می چیک, میں دیکھ کر آتا ہوں دوبارہ, ایک بار پھر دیکھ کے آتا ہوں, کہیں ادھر ادھر چھپا کے تو نہیں رکھا ہے, پہاڑیوں میں تو نہیں چھپا دیا ہے, رکو میں پھر دیکھ کر آتا ہوں. پھر گیا, دور تک کا راؤنڈ لگا کر آیا, سب طرف دیکھ کر آیا, آ کر کہا ابو جہل کوئی نہیں ہے, بس 300 کے آس پاس ہی لوگ ہیں, لیکن ایک پرابلم ہے. کہا کیا پرابلم ہے؟ کہا پرابلم یہ ہے کہ مدینہ سے جتنے بھی اونٹ آئے سب اپنے اوپر بلائیں لے کر آئے ہیں, جتنے لوگ ہیں ان کے ہاتھ میں ان کی تلوار ہے اور وہی ان کی طاقت ہے, اور اللہ کی قسم جتنے چہروں کو میں نے دیکھا ہے نا, ان میں سے جب بھی کوئی مرے گا ساتھ میں ایک کو لے کر مرے گا, اکیلے نہیں مرے گا. تم میں سے ایک کو مارے گا تب وہ ایک مرے گا, ورنہ وہ مر ہی نہیں سکتے. ایسی طاقتور قوم نظر آ رہی ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے کفار مکہ کے دلوں میں خوف ڈالنے کے لیے یہ معاملہ کروایا کہ عمیر بن وہب نے آ کر بتایا کہ سنو, ان اونٹوں کے اوپر تو بلائیں نظر آ رہی ہے, ان کے ہاتھ میں تلواریں نظر آ رہی ہے, ان کے پاس اگر کوئی طاقت اور قوت ہے تو ان کی تلوار, اور اللہ کی قسم ایسا لگ رہا ہے کہ ان میں سے جب بھی کوئی مرے گا ساتھ میں تمہارا ایک لے کر مرے گا. ایسے مرنے والے نہیں. تو سوچو, اگر وہ بڑے بڑے سرداروں کو مار دیں تب زندگی کا کیا فائدہ بچے گا؟ یعنی عمیر بن وہب کے بولنے کا مقصد یہ تھا کہ جنگ مت کرو, کوئی فائدہ نہیں, بڑی خطرناک قوم آئی ہے, ہر ایک کے ہاتھ میں تلوار ہے, ہر ایک کی طاقت بھی اس کی تلوار ہے, اور ایسی طاقت ہے کہ وہ اگر مریں گے تو ایک کو لے کر مریں گے, ویسے مرنے والے نہیں ہیں. یعنی اتنی شجاع اور بہادر قوم, یہ تھی ہماری قوم. آج تو خون میں پانی بھر گیا ہے, بزدلی بھر گئی ہے, دین کی بات کرنے میں ڈرتے ہیں, دین پھیلانے میں ڈرتے ہیں, حلال بولنے میں ڈرتے ہیں, حرام بولنے میں ڈرتے ہیں, دین کے خلاف اگر اعتراض کیا جائے تو جواب دینے میں ڈرتے ہیں, اور اگر کوئی جواب دے تو اس کی زبان تک کو بند کروایا جاتا ہے. بزدل قوم. اور صحابہ کرام کیا تھے؟ شجاعت بھرے قوم. بریوری ان کے اندر پائی جاتی تھی کہ وہ آ کر عمیر بن وہب کہہ رہا ہے کہ چہرے دیکھ کر لگ رہا ہے ایسے جائیں گے ہی نہیں, جو مرے گا ساتھ میں ایک کو لے کر مرے گا, ایسے چھوڑیں گے ہی نہیں وہ تم کو. اور اگر سرداروں کو مار دیا تو زندگی کا فائدہ کیا؟ سب سردار مر جاؤ گے تو مکہ کون سنبھالے گا؟ اس لیے بہتر یہ کہ جنگ نہ کی جائے. اب یہ بات جیسے ہی اس لشکر والوں نے سنی, اس میں ایک شخص تھے جن کا نام تھا حکیم بن حزام, جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. حکیم بن حزام نے جب اس بات کو سنا تو کہا کہ نہیں, جنگ نہیں ہونا چاہیے, جنگ کینسل ہونا چاہیے. یہاں ذرا سا اختلاف ہو گیا کفار مکہ کے لشکر میں, جنگ نہیں ہونا چاہیے, جنگ رکنا چاہیے, کسی طریقے سے جنگ کو روکا جانا چاہیے, کیونکہ جنگ کا فائدہ نہیں, جنگ کا نقصان ہو جائے گا, غلط ہو جائے گا, جنگ نہیں ہونا چاہیے. اب حکیم بن حزام کوشش کرتے ہیں, ڈائریکٹ ابو جہل سے بات کرنے کی تو کسی کی طاقت تھی نہیں, وہ اتنا سخت, اتنا شدید اور انتہائی زیادہ متکبر آدمی, کون اس سے بات کرے گا؟ تو یہ گئے عتبہ کے پاس, کہا عتبہ سنو, دیکھو کیا بتایا ابھی عمیر بن وہب نے آ کر, کہ تو خطرناک لوگ ہیں, کیا فائدہ ہوگا جنگ کر کے, اور جنگ کس سے کرو گے؟ بھائی سے, چاچا سے, سارے تو رشتہ دار سامنے کھڑے, کس سے جنگ کرو گے؟ جنگ کینسل ہونا چاہیے نا. کہا ٹھیک ہے, بات کرتے ہیں ابو جہل سے. عتبہ گیا ابو جہل کے پاس, تو ابو جہل نے بولا کہ اب تو قتال ہی ہوگا. تکبر سے بھرا ہوا, اکڑ سے بھرا ہوا, ایروگینس, ایگو, ایٹیٹیوڈ بھرا پڑا تھا اس کے اندر. کہا نہیں, اب تو جنگ ہی ہوگی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ انفال آیت نمبر 47 میں ان کے مکہ سے نکلنے کا جو انداز بتایا ہے وہ یہی تکبر بتایا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ, تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو اپنے جب گھروں سے نکلے تھے نا, گھمنڈ, تکبر, دکھاوا کرتے ہوئے نکلے تھے, اور اللہ کو دکھاوا اور تکبر پسند نہیں ہے. یہاں پر یہ آپ پوائنٹ سمجھ لیں کہ تکبر اور دکھاوے کو اللہ پسند نہیں کرتا. گرچہ آپ کے پاس طاقت ہو اللہ آپ کو ذلیل کر دے گا, پیسہ ہو اللہ آپ کو ذلیل کر دے گا, رتبہ ہو اللہ آپ کو ذلیل کر دے گا. اگر آپ تکبر میں ہیں تو اللہ آپ کو ذلیل کرے گا. تکبر کو اللہ پسند نہیں کرتا. ڈاؤن ٹو ارتھ رہیے, جھک کر رہیے. اللہ تعالیٰ جھکنے والوں کو پسند کرتا ہے. پیسے کا تکبر, مال کا تکبر, شہرت کا تکبر, عزت کا تکبر, کسی چیز کا تکبر اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. اب حکیم بن حزام گئے عتبہ کے پاس, کہا عتبہ چلو بات کرتے ہیں اس سے, ذرا غلط ہے یہ, جنگ کینسل ہونا چاہیے. ابو جہل کے پاس آئے, ابو جہل کو بولا, ابو جہل نے تکبر کے ساتھ منع کر دیا کہ ایسا تو ہونے والا ہی نہیں, جنگ ہوگی. ابو جہل کو لگا کہ یہ باتیں پورے لشکر میں عام نہیں ہو جائے, تو کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے کہ اب تو جنگ ہی ہوگی, جنگ کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. مطلب یہ بات یہیں ختم کر دی اس نے کہ جنگ تو ہوگی. ادھر کفار مکہ کے لشکر کی یہ صبح ہو رہی ہے, یہ صبح یہ سارا معاملہ چل رہا ہے. ادھر اب دوسری ہیڈنگ بنائیے گا, اسلامی لشکر کی صبح, اسلامی لشکر کی صبح. یہ کفار مکہ کے حالات بتا رہا ہوں, آمنے سامنے لشکر لگ رہے ہیں, آمنے سامنے ترتیب بنائی جا رہی ہے. اس طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کی ترتیب, یہ آپ کی صبح. اب جیسے ہی صبح ہوئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ سے تھوڑی بہت دعائیں مانگی, عبادت کی, اور اس کے بعد صف لگانا شروع کی. جو ترتیب میں نے آپ کو پہلے بتائی نا, ترتیب بنا چکے تھے آپ, میمنہ, میسرہ, ساق, مہاجرین کا لشکر, انصار کا لشکر, پوری جو سیٹ اپ بنایا تھا
جو سیٹ اپ کو اپلائی کرنے کا وقت یہ والا تھا، بھائی ابھی تو بنایا تھا، اپلائی تو اب کرنا ہے نا میدان میں آنے کے بعد، تو اب آپ نے اپلائی کرنا شروع کر دیا، صفیں لگانا شروع کر دی۔ اس وقت ایک واقعہ ہوتا ہے، آپ کے ہاتھ میں تیر تھا، تیر جو ہوتا ہے ایک تیر تھا آپ کے ہاتھ میں، اس سے آپ سب کی ترتیب لگا رہے تھے، چلو تم ادھر کھڑے ہو جاؤ، تم ادھر کھڑے ہو جاؤ، تم ادھر آؤ، تم ادھر آؤ، تم ادھر آؤ۔ اتنے میں ایک صحابی تھے سواد بن غزیہ، سواد بن غزیہ، اللہ کے نبی تیر لگاتے ہیں، تیر ذرا سا ان کے پیٹ پہ لگ جاتا ہے، تو کہتے ہیں اللہ کے نبی تیر مجھے لگا ہے، مجھے بدلہ چاہیے، قصاص، بدلہ۔ سوچئے آپ کس سے بول رہے ہیں؟ بدلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی ترتیب جو آپ لگا رہے تھے نا، اس میں تیر ذرا میرے پیٹ پہ لگ گیا، بدلہ چاہیے مجھے۔ اور وہ نبی بھی کیسے؟ قربان جائیے اس ذات عالیہ پر، ذات مقدسہ پر، وہ ساقی کوثر، وہ شافی محشر، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کردار عطا کیا تھا۔ سواد بن غزیہ نے کہا اللہ کے نبی مجھے تکلیف ہوئی ہے، بدلہ چاہیے مجھے۔ صحابہ کرام بدلہ لیں گے؟ صحابہ کرام بدلہ لے سکتے تھے اللہ کے نبی سے؟ کہا اللہ کے نبی بدلہ چاہیے۔ کہا کیا بدلہ چاہیے؟ کہا میرے پیٹ پر لگی ہے، مجھے بھی آپ کو سزا دینی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا پیٹ پہ سے اٹھا لیا، پیٹ کو اوپن کر لیا، پیٹ پہ سے کپڑا اٹھا دیا، کہا سواد لو، بدلہ لے لو۔ اللہ کے نبی، اللہ اکبر، کیا کردار تھا۔ کہا بدلہ لے لو مجھ سے۔ سواد ابن غزیہ جیسے ہی اللہ کے نبی نے پیٹ کھولا، آپ کے پیٹ سے چمٹ گئے، اپنی جلد کو، اپنے چہرے کو چپکا لیا، اور آپ کے پیٹ پر محبت سے پیار کرنے لگے، چپکا لیا اپنے آپ کو۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ کیا کر رہے ہو سواد، کیا کر رہے ہو یہ؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت سامنے، میں چاہتا تھا موت کے پہلے میری چمڑی آپ کی چمڑی کو چھو لے، میں بس یہ چاہتا تھا کہ یہ چمڑی ہے نا، صرف آپ کی چمڑی سے، آپ کے جسم ادھر سے ٹچ ہو جائے، صرف یہ میری چاہت تھی، کیونکہ موت تو اب سامنے ختم، شہادت چاہیے، صرف ایک بار میں آپ کی چمڑی سے، آپ کے جسم ادھر سے اپنے آپ کو ٹچ کرنا چاہتا تھا۔ اللہ کے نبی نے انہیں دعائیں دی اور اپنے مقام پر کھڑا کر دیا، ترتیب بنا دی، تنظیم بنا دی، سب کو کھڑا کر دیا گیا۔ جب پوری ترتیب سیٹ ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھپر پر جا کر بیٹھ گئے تاکہ پورا معائنہ کر سکے۔ چھپر پر جانے کے بعد قریب کی اس کی جگہ میں اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگ گئے اپنے کام پر، ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی پر آپ اپنے کام پر لگ گئے۔ کندھے پر ایک چادر ڈالی، اوپر ہاتھوں کو اٹھایا اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ کئی دعائیں اس دن آپ نے کی تھی، ایک دعا کی تھی اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم آتنی ما وعدتنی، اے اللہ تو نے جو مجھ سے وعدہ کیا ہے نا کہ مومنوں کو عزت دے گا، آج اسے پورا کر دے۔ اللہ تو نے جو وعدہ کیا ہے نا آج اسے پورا کر دے۔ اے اللہ اگر یہ لوگ جنہیں میں لے کر آیا ہوں ختم ہو گئے نا تو دنیا میں تیرا کوئی نام لینے والا باقی نہ رہے گا۔ توحید پرستوں کو لایا ہوں، ایمان والوں کو لایا ہوں، تجھ سے ڈرنے والوں کو لایا ہوں۔ اللہ اگر آج یہ ہلاک ہو گئے کون تیرا نام لے گا؟ اللہ وعدہ پورا کر، اللہ وعدہ پورا کر، اللہ مدد کر، اللہ مدد کر۔ یعنی طاقت، قوت، اختیار، اللہ مجھے کسی چیز پر بھروسہ نہیں، اللہ صرف تیری ذات پر بھروسہ ہے۔ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اللہم انجز لی ما وعدتنی۔ ہاتھ اتنے اٹھائے کہ آپ کی چادر پیچھے سے گر گئی۔ ابو بکر صدیق آئے، آپ کو چادر اڑائی اور کہا اللہ کے نبی صبر رکھیے، اتنے پریشان مت ہوئیے، اللہ تعالیٰ کفا کا مناشد کا، آپ نے جو دعا مانگی نا آپ کے لیے کافی ہے، آپ فکر مت کیجیے، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اب یہاں پر ایک آپ چیز دیکھیے، اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر صدیق کو اپنا دوست کیوں بنایا تھا؟ دوست کیسا ہوتا ہے؟ اب آپ تھوڑا سا پیچھے چلیے، غار ہرا میں ڈر رہے کون؟ ابو بکر صدیق، سمجھا رہے کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہاں دعا مانگ رہے کون؟ محمد الرسول اللہ، اور سمجھا رہے کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ دوست ایسا ہوتا ہے، کنڈیشنز کے ساتھ بدلتا ہے، کبھی تو کبھی میں، کبھی آپ کو سمجھا رہے کبھی وہ آپ کو سمجھا رہے ہیں، اس لیے آپ نے ان کو دوست بنایا تھا۔ اب جیسے ابو بکر صدیق نے کہا آپ اتنا پریشان مت ہوئیے، آپ نے دعا کر لی اللہ مدد کرے گا، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، اللہ کے نبی پر حکم نازل کیا، قرآن کی آیت نازل کی، سورہ انفال آیت نمبر 19، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ جب آپ مدد مانگ رہے تھے نا، استغاثہ کر رہے تھے نا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے آپ کی مدد کی اور میں آپ کے لیے 1000 فرشتوں کو نازل کر رہا ہوں، جبریل بھی ہے، میکائیل بھی ہے، سارے فرشتے آپ کے لیے باقاعدہ تیاری کر کے آئیں کہ آپ کی طرف سے وہ جنگ کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے اللہ کیسی مدد کرنے والا ہے، ہمیں ہے اللہ پر بھروسہ،
ڈر رہے ہیں بیماریوں سے، ڈر رہے ہیں بھوکمری سے، ڈر رہے ہیں کاروبار سے. ارے آپ اپنا فوکس اپنے کاموں پہ لگاؤ، حلال پہ لگاؤ، حرام سے بچو، توحید پہ لگاؤ، عبادت پہ لگاؤ. وہ اللہ تعالیٰ مدد کرنے پر آئے تو انسان نہیں، فرشتے بھیج دے گا. اور ہم تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ فرشتوں کا بھی محتاج نہیں، وہ چاہے تو کہے گا کن فیکن ہو جائے گا. اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے، فرشتوں کے نازل ہونے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کا محتاج نہیں ہے. نعوذ باللہ، وہ مدد کرنا چاہے فرشتے بھیج دے گا، اور وہ تو فرشتوں کا بھی محتاج نہیں، وہ چاہے گا تو کہے گا کن فیکن ہو جائے گا. یہ مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے. اب جیسی آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ 1000 فرشتے نازل کرے گا، آپ نے کہا آپ شیر ابوبکر صدیق خوش ہو جا، اللہ نے فرشتے نازل کر دیے، خوش ہو جا. مدد من السماء، آسمان سے مدد آ گئی. اب فکر مت کر، ٹینشن مت کر، آپ بالکل مطمئن ہو گئے. اب باقاعدہ جنگ کے لیے آغاز ہوتا ہے، اور آپ جنگ کے لیے ابھارتے ہوئے صحابہ کرام سے کہتے ہیں. صحیح مسلم حدیث نمبر 1901. آپ اس میں ہیڈنگ بنائیے، جنگ کے لیے ابھارنا بھی ضروری ہے نا. ایک جنگ ہونے والی ہے، بظاہر تو آپ کی تعداد کم ہے، ابھی سب کو پتا تو ہے نہیں کہ فرشتے ساتھ میں آنے والے ہیں. 313 ہو، سامنے 1000 کا لشکر ہے. اب اللہ کے نبی جنگ کے لیے ابھار رہے ہیں. صحیح مسلم حدیث نمبر 1901. آپ نے ارشاد فرمایا قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض، چلو جلدی کرو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمینوں سے زیادہ ہے. یعنی اگر اس غزوے میں تم شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دے دے گا، اور جنت ایسی جس کی چوڑائی آسمان اور زمینوں سے بھی زیادہ ہے. اللہ کے نبی نے جیسے یہ کہا، ایک صحابی تھے جن کا نام تھا عمیر بن حمام. وہ کہتے ہیں بخ بخ، تعجب کے لیے جملہ بولتے ہیں. ایسا جو ہمارے یہاں بولتے ہیں نا، کوئی ایسا تعجب والا جملہ تھا عربی میں. بخ بخ، تعجب کیا. کہا کس بات پہ تعجب؟ کہا اللہ کے نبی اس بات پہ خوش ہو رہا ہوں کہ جنت اتنی چھوڑی ہے، اور اگر شہید ہو گیا تو ایسی جنت ملے گی. اللہ کے نبی نے کہا ہاں. ان کے ہاتھ میں کچھ کھجوریں تھیں، وہ کھجور کھا رہے تھے. تو اچانک کہتے ہیں لو آکلوا تمراتی ہادہ فإن ہادی حیات طویلہ، یہ کھجور کھانے میں ٹائم پاس کروں گا اتنی دیر میں تو زندگی لمبی ہو جائے گی، جنت سے دور ہو جاؤں گا. کھجور پھینکی، جنگ میں گئے اور شہید ہو گئے. یہ اللہ کے نبی کا ابھارنا تھا، یہ اللہ کے نبی کا بتانا تھا کہ اگر آپ غزوے میں ہو، اسلام کے لیے عمل کر رہے ہو، کام کر رہے ہو، اور اس راستے میں شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت عطا کرے گا. انہوں نے کھجور کو پٹکا نیچے، کہا چلو جب کرنا ہی ہے تو جنگ کریں گے نا. جنگ میں شہید ہوئے، کام ختم. اللہ کے نبی نے کہا وہ جنتی ہو گیا. عمیر بن حمام جنتی بنا دیا اللہ رب العالمین. اب باقاعدہ جب دعا ہو گئی، مدد آ گئی، اب اسٹارٹ ہوتی ہے جنگ. عرب میں ایک عادت تھی، آپ ہیڈنگ بنائیے گا، مبارزت، جسے انگلش میں فائٹنگ کہا جاتا ہے. مبارزت، میم با الف را زا تا، مبارزت. عرب میں ایک عادت تھی کہ جنگ کے پہلے مبارزت ہوتی تھی، یعنی کامن سب ایک ساتھ لڑیں، اس کے پہلے پرٹیکولر کچھ لوگ نکلتے تھے اور آپس میں لڑائی کرتے تھے. ان کے جیتنے ہارنے کے بعد باقاعدہ جنگ کا آغاز ہوتا تھا. اسے مبارزت کہا جاتا تھا کہ پرٹیکولر پرسنز کا آپس میں فائٹنگ کرنا، کچھ لوگوں کا آپس میں لڑائی کرنا، اسے مبارزت کہا جاتا تھا. اب دونوں طرف صفیں لگی ہوئی ہیں، جنگ کی تیاری کمپلیٹ ہے. کفار مکہ سے 3 لوگ باہر نکلتے ہیں، عتبہ، شیبہ، ولید. 3 لوگ باہر نکلتے ہیں. یا اس کے پہلے ایک معذرتاً ایک چیز مجھ سے چھوٹ گئی، اسے آپ لکھ لیں تاکہ ترتیب میں گڑبڑ نہ آئے. ان سے پہلے ایک شخص تھا جس کا نام تھا اسود بن عبد الاسود. اسود بن عبد الاسود سب سے پہلے یہ اکیلا نکلا، کہا مسلمانوں کے کنویں سے پانی پی کر آؤں گا، چڑھانے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے. جیسے ہی آیا حضرت حمزہ نے ایسا وار کیا کہ جگہ پر ہی ختم ہو گیا. یہ پہلا قتل ہوا تھا غزوہ بدر میں اسود بن عبد الاسود کا، کہ کہا مسلمانوں کے کنویں سے پانی پی کر آؤں گا. جیسے ہی آیا حضرت حمزہ نے ایسا مارا جگہ پہ ختم ہو گیا. اس کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے باقاعدہ مبارزت. کفار مکہ کے 3 بڑے بڑے سپہ سالار نکلتے ہیں بڑے زوم میں، تکبر میں، اکڑتے ہوئے. عتبہ، شیبہ اور ولید، 2 بھائی اور ایک بیٹا، باپ بیٹا اور مطلب ایک بھائی اس کا چاچا، 3 لوگ ایک ہی گھر سے، اور بڑے سپہ سالار، بڑے جنگجو، بڑے طاقتور. تینوں نکلتے ہیں اور باقاعدہ کہتے ہیں لاؤ تمہارے بھی 3 نکالو. مسلمانوں کو کیا بولتے ہیں؟ نکالو تمہاری طرف سے، کون آئے گا مبارزت کرنے، کون آئے گا ہم سے لڑنے کے لیے؟ آؤ دکھانا تاؤ. 3 انصاری صحابی نکل گئے، عوف، معوذ اور عبداللہ بن رواحہ. 3 صحابی باہر نکلتے ہیں، عوف، معوذ اور عبداللہ بن رواحہ.
3 باہر آ جاتے ہیں. جیسے یہ باہر آئے, ان کو دیکھا, کہا تم کدھر والے ہو؟ بولا مدینہ والے ہیں. تم سے ہمارا تھوڑی کوئی مسئلہ ہے, تم سے کوئی دقت نہیں ہے, تم تو عزت دار لوگ, ہمیں تو وہ چاہیے جو ہمارے یہاں سے آئے, وہ والے لے کر آؤ, ان کو باہر بھیجو, ان کو باہر بھیجو, تم سے تھوڑی لڑائی کرنی ہے ہم کو, ان کو باہر بھیجو. اب جیسے انہوں نے کہا کہ مکہ والے چاہیے, اللہ کے نبی نے اعلان کیا, قوم عبیدہ بن حارث, قوم یا علی, قوم یا حمزہ. عبیدہ بن حارث کھڑے ہو جاؤ, علی بن ابی طالب کھڑے ہو جاؤ, حمزہ کھڑے ہو جاؤ. آپ نے اعلان کیا. ہمارے ادھر کے مانگ رہے ہو نا, لو ہمارے ادھر کے 3 کھڑے ہو جاؤ. یہاں رک کر ایک پوائنٹ سوچیں کہ ایک قائد کو, ایک ذمہ دار کو پہلے اپنے رشتوں کو داؤ پر لگانا چاہیے, بعد میں دوسروں کو داؤ پر لگانا چاہیے. تکلیف پریشانی کا اگر عالم ہو نا, پہلے اپنے رشتوں کو داؤ پر لگایا جاتا ہے. علی کون؟ داماد. حمزہ کون؟ چاچا. پہلے اپنے رشتوں کو داؤ پر لگایا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ کے نبی اپنے گھر والوں کو بچاتے تھے. پہلے اپنے داماد کو, چہیتے داماد کو آگے بڑھا دیا, چاچا چہیتے چاچا کو آگے بڑھا دیا, اور یہ دنیا کو پیغام دیا کہ وہ ایسا قائد ہے جو اپنے گھر والوں کو تکلیفوں میں دور نہیں رکھتا, تکلیفوں میں سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو جھونکتا ہے. اسی لیے تو اللہ کے نبی سے لوگ محبت کرتے تھے. ایسے ہی تھوڑی اللہ کے نبی کو لوگ آئیڈیل مانتے تھے. کہا قوم یا عبیدہ, قوم یا علی, قوم یا حمزہ. کھڑے ہو عبیدہ, کھڑے ہو علی, کھڑے ہو حمزہ, جاؤ ان کی مبارزت کرو. تینوں کھڑے ہوئے, مبارزت کا آغاز ہوا. جیسے ہی مبارزت کا آغاز ہوتا ہے, علی اپنے مقابل کو گرا دیتے ہیں ایک ہی بار میں, حمزہ اپنے مقابل کو گرا دیتے ہیں. عبیدہ کا جو مقابل تھا ذرا طاقتور تھا, تو عبیدہ کا مقابل تھا عتبہ. ذرا ان کے درمیان وہ ان کو مارتا ہے, وہ اس کو مارتے, ذرا زخم لگ جاتے ہیں حضرت عبیدہ کو, تو یہ دونوں شیر کی طرح جھپٹتے ہیں اور ختم کر دیتے ہیں اس تیسرے کو. حمزہ اور علی جاتے ہیں اور اس کو بھی ختم کر کے رکھ دیتے ہیں. حضرت علی پہلے ہی وار میں اپنے مقابل کو ختم کر دیا, حضرت حمزہ نے اپنے مقابل کو ختم کر دیا. عبیدہ کے مقابل سے ذرا وار لگ گئے, ان کو بھی ذرا زخم لگ گئے, تو چلے یہ دونوں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور دونوں نے ایک بار میں اسے بھی ختم کر دیا. حضرت عبیدہ کو اس سے زخم لگ گئے تھے اور 4 دن بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا. یعنی اس مبارزت کی وجہ سے انہیں زخم لگے تھے عبیدہ بن حارث کو, اور 4 دن بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا. بہرکیف جیسے ہی مبارزت ہوئی اور جیسے ہی کفار مکہ نے دیکھا کہ اپنے 3 سردار 1 منٹ میں ڈھیر کام ختم, اتنے کرنے والے, تکبر کرنے والے, اپنے آپ کو بڑا ماننے والے منٹوں میں ختم ہو گئے, ان کا غصہ کا پارا بالکل اوور ہو گیا, بہت زیادہ غصے میں آ گئے, اور باقاعدہ قتال کا آغاز ہو گیا, باقاعدہ جنگ کا آغاز ہو گیا. اب یہاں پر صرف رک کر ایک میں چیز آپ کو بتاؤں, غزوہ بدر جیسا کوئی غزوہ اسلامی اس کے بعد نہیں ہوا. کیوں جانتے ہیں وجہ کیوں؟ کیونکہ غزوہ بدر میں خون کے سامنے خون کھڑا تھا. دیکھیں آپ دشمن سے لڑ سکتے ہو, آپ عام لوگوں سے لڑ سکتے ہو, آپ قتال بھی کر سکتے ہو, آپ جنگ بھی کر سکتے ہو. آپ اگر آپ کے مقابلے میں آپ کی اپنی اولاد کھڑی ہو جائے, بھائی کھڑا ہو جائے, رشتہ دار کھڑا ہو جائے, تلوار کانپتی ہے. جیسے ایک ڈاکٹر کتنا ہی بڑا آپریشن کر لے گا, لیکن اگر اسے اپنی بیٹی کا آپریشن کرنا ہو تو ہاتھ کانپتے ہیں, اپنے بچے کا آپریشن کرنا ہو تو ہاتھ کانپتے ہیں, ڈر لگتا ہے. کیوں؟ اپنوں کی محبت الگ ہوتی ہے. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں, جیسے میں اسکول چلاتا ہوں تو اکثر میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر دوسرے کے بچے روتے ہیں تو سر دکھتا ہے, اور اپنا بچہ روتا ہے تو دل دکھتا ہے. جیسے اگر میرا خود کا بچہ اسکول میں پڑھ رہا اور وہ روئے تو میرا دل دکھے گا, اور لیکن دوسرے کا بچہ روئے تو سر دکھتا ہے. کتنا شور کر رہا ہے, کتنا شور کر رہا ہے. یہ انسان کی فطرت ہوتی, یہ انسان کی فطرت میں داخل ہوتی ہے یہ چیز. اب حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو غزوہ ہوا تھا نا, یہ ایسا غزوہ تھا کہ جس جیسا کوئی غزوہ نہیں, کیونکہ یہاں پر خون کے مقابلے میں خون کھڑا تھا. عمر ابن خطاب کے سامنے ان کا بھائی کھڑا ہے, ابو بکر صدیق کے سامنے ان کا بیٹا کھڑا ہے, عبد الرحمن بن عوف کے سامنے ان کا دوست کھڑا ہے. ہر ایک کے مقابلے میں, مکہ والوں کے مقابلے میں مکہ والے, کسی کا چاچا, کسی کا بھائی, کسی کا بھتیجا, کسی کا رشتہ دار, خون کے مقابلے میں خون کھڑا تھا. پر تلواروں میں جنبش نہ ہوئی, ہاتھ نہ کپ کپائے, اللہ کے دین کے لیے سب کچھ قربان. یہ غزوہ بدر کا پیغام. غزوہ بدر نے ہمیں یہ سکھایا کہ اگر بات آ جائے دین پر تو رشتوں کو بھی قربان کرنا ہو تو آپ کر سکتے ہیں. ہم تو ہر جگہ رشتے نبھاتے ہیں,
حرام چلے گا، غلط چلے گا، یہ چلے گا، وہ چلے گا، دین قربان ہو چلے گا، رشتہ قربان نہیں ہونا چاہیے، رشتے میں کمی نہیں آنا چاہیے۔ میرا رشتہ دار حرام کرے، میرا رشتہ دار بے نمازی، میرا رشتہ دار بددین، سب چلے گا، لیکن اسلام کے معاملے میں ہر کمپرومائز ہم لوگ کر لیتے ہیں۔ صحابہ کرام کمپرومائز نہیں کرتے تھے۔ غزوہ بدر میں خون کے مقابلے میں خون کھڑا ہوا تھا، کسی کا بیٹا کھڑا ہے، کسی کا بھائی کھڑا ہے، کسی کا دوست کھڑا ہے، کسی کا چاچا کھڑا ہے، کسی کا بھتیجا کھڑا ہے، میں ڈھیروں رشتے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ خون کے مقابلے میں خون کھڑا تھا، پر مسلمانوں کے ہاتھوں میں جنبش نہ آئی۔ کیوں؟ اللہ کے دین کا کام ہے اور یہ اللہ کے دشمن بن کر آئے، اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے لیے آئے، اس لیے ان کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ باقاعدہ جنگ کا آغاز ہوتا ہے، باقاعدہ قتال کا آغاز ہوتا ہے، اور جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اس غزوے میں فرشتے بھی شامل ہوئے تھے۔ آپ ہیڈنگ بنا لیں، غزوہ بدر میں فرشتوں کا آنا، غزوہ بدر میں فرشتوں کا آنا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ غزوہ بدر میں فرشتے آئے تھے، اس کی ایک دو مثالیں میں آپ کو بتا دوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1763، صحیح مسلم 1763، ایک انصاری صحابی کہتے ہیں کہ میں اپنے مقابل سے جنگ کر رہا تھا، لڑ رہا تھا، اچانک پیچھے سے کوڑا چلنے کی آواز آئی، گھوڑے کی آواز آئی، اور جس سے میں لڑ رہا تھا وہ زمین پر پڑا ہوا تھا۔ پلٹا کر دیکھا تو اس کی ناک، اس کا چہرہ ایسا کٹا ہوا تھا جیسے کسی نے اس کو کوڑا مار دیا۔ یہ فرشتہ تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی کے چچا، انہیں قیدی بنا کر جب لایا گیا، ان کو لے کر ایک انصاری صحابی آئے تو اللہ کے نبی نے کہا تم کو کس نے قید کیا؟ کہا یہ اس نے قید نہیں کیا ہے۔ انصاری نے بولا میں نے کیا؟ بولا اس نے قید نہیں کیا ہے، وہ تو کوئی الگ ہی آدمی تھا، لمبا چوڑا، اب نظر ہی نہیں آ رہا مجھے کدھر گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا وہ فرشتہ تھا۔ یعنی اس غزوے میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا تھا، فرشتوں کا نزول ہوا، فرشتے آئے، باقاعدہ غزوہ ہوا۔ اب جیسے ہی غزوہ شروع ہوا، اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ میں مٹی لی اور اس کو زور سے پھینکا، وہ مٹی ہر ایک کی آنکھ میں جا کر لگی، جتنے کفار تھے سب کی آنکھوں میں وہ مٹی گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، سورہ انفال آیت نمبر 17، کہ جب آپ نے وہ کنکری ماری تھی نا، مٹی ماری تھی نا، وہ آپ نے نہیں ماری تھی، وہ اللہ رب العالمین نے ماری تھی، وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے دی گئی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ماری گئی تھی۔ ہر ایک کی آنکھ میں وہ کنکر جا کر لگا تھا، ہر ایک کی آنکھ میں وہ کنکر پہنچ گیا تھا۔ اس ذریعے سے باقاعدہ اللہ رب العالمین کے حکم سے، اس کی اجازت سے، اللہ تعالیٰ کی مشیت سے اس غزوے کا باقاعدہ آغاز ہوا، باقاعدہ جنگ شروع ہوئی۔ اب جیسے ہی ہیڈنگ بنائیے گا نیکسٹ، شیطان بھاگا، شیطان بھاگا۔ میں نے آپ کو شروعات میں بتایا کہ شیطان ابلیس جو ہے وہ سوراقہ بن مالک کی شکل میں جنگ میں آیا تھا، سب کو تیار کر کے لایا تھا۔ اب جیسے ہی اس نے فرشتوں کو دیکھا، اب وہ تو دیکھ رہا فرشتوں، جیسے ہی دیکھا، سورہ انفال آیت نمبر 48 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جیسے ہی اس نے دیکھا بھاگا پلٹ کر کے، تو فرشتے آ گئے، جبریل میکائیل مار ڈالیں گے مجھے، ابھی ختم کر دیں گے، بھاگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں نقل کرتا ہے کہ جب وہ بھاگا تو لوگوں نے روکا کہ ارے سوراقہ تم کہاں جا رہے ہو، تم ہی تو ہم کو لے کر آئے۔ تو اس نے کہا انی ارام اعلیٰ ترونا انی اخاف اللہ، جو میں دیکھ رہا ہوں تم کو نہیں دکھ رہا ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے دکھ رہے ہیں فرشتے، تم کو نہیں دکھ رہے ہیں۔ بھاگا۔ اس کے بھاگنے کی وجہ سے ذرا سی کمزوری جیسی آنے لگی، تو ابو جہل نے کہا کہ سوراقہ کے بھاگنے سے خوف مت کھاؤ، یہ 3-4 کے مبارزت میں مر جانے سے خوف مت کھاؤ، ہمیں تو آگے چل کر جنگ کرنی ہے۔ لوگوں کو سمجھایا ابو جہل۔ ہیڈنگ آپ نے بنائی شیطان بھاگا، ابلیس نے جیسی دیکھا فرشتوں کو بھاگا۔ اب باقاعدہ غزوے کا آغاز، باقاعدہ قتال چل رہا ہے۔ اب ہیڈنگ بنائیے گا ابو جہل کا قتل، ابو جہل کا قتل۔ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے اپنے جنگ میں آس پاس 2 نوجوان لڑکوں کو دیکھا تو تھوڑا مجھے عجیب لگا ذرا ان کو دیکھنے کے بعد۔ ابو جہل کا قتل، ہیڈنگ بنا لیجیے گا۔ معذرت چاہوں گا 2-4 منٹ میں آپ کے زیادہ لوں گا، میں چاہتا ہوں غزوہ بدر کو مکمل کر لوں کیونکہ کل 17 رمضان ہے، میں چاہتا ہوں یہ واقعہ پورا کل کے دن آپ کے ذہن میں رہے، اس لیے معذرت چاہتا ہوں، آج تھوڑا سا وقت زیادہ ہوگا۔ ابو جہل کا قتل۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آس پاس 2 نوجوان کو دیکھا، ایک کا نام تھا معاذ اور ایک کا نام تھا معوذ۔ معاذ اور معوذ 2 نوجوانوں کو دیکھا۔ میں نے کہا کیا ہوا تم لوگ ادھر؟ کہا چاچا وہ ابو جہل کدھر ہے، ذرا دکھانا تو۔ کہا کیوں؟ ارے کہا اللہ کے نبی کو بہت ستاتا، بہت پریشان کرتا تھا، بہت اسلام کے خلاف بات کرتا تھا، ہم نے سوچ لیا ہم اسے قتل ہی کریں گے، یا تو قتل کر دیں گے یا قتل ہو جائیں گے، اسے ماریں گے۔ جذبہ ایسا تھا، نوجوان چھوٹے چھوٹے جوان، نئے نئے ابھی جوان ہوئے، معاذ اور معوذ
کہا اسے تو ختم کر کے رہیں گے, اسے نہیں چھوڑیں گے, ماریں گے اس سے. عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے دور سے دکھایا, دیکھو وہ دکھ رہا ہے نا, وہی ہے ابو جہل, وہ ابو جہل. گئے دونوں اور زوردار حملہ کیا اور ابو جہل کو زمین پہ گرا دیا. حالانکہ پورا مرا نہیں تھا, زمین پہ گرا دیا. جب جنگ ختم ہوئی, ذرا معاملہ ٹھنڈا ہوا, اللہ کے نبی نے کہا جا کر ذرا دیکھو تو ابو جہل کدھر ہے, کیا ہوا اس کا. ابو جہل دیکھ کے ذرا کیا ہوا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے, ڈھونڈا تلاش کیا تو ملا ابو جہل. ابو جہل کو دیکھا, بالکل آخری رمق باقی تھی, مرا نہیں تھا پوری طریقے سے, ذرا سی اس میں جان باقی تھی. عبداللہ بن مسعود نے کہا یقین ہو گیا تجھے, اب پتا چل گیا اللہ کے دشمن, اللہ کے نبی کے دشمن پتا چل گیا تجھے. تو کہا مجھ سے بڑے کسی انسان کو تم نے اس سے پہلے قتل کیا ہے, اکڑ دیکھو, اس وقت بھی اکڑ رہا. تو مجھ سے بڑے کسی سردار کو ابھی تک قتل کیا ہے تم نے, مجھ سے بڑا کوئی تم کو ملا ہے ابھی؟ یعنی تم مجھے کہہ رہے ہو کہ تجھے سچ پتا چل گیا کہ اللہ کی دشمنی, اللہ کے نبی کی دشمنی غلط ہوتی ہے. ارے مجھ سے بڑا انسان کو تم نے مارا ہے کیا, بتاؤ. جیسے اس نے یہ بولا, عبداللہ ابن مسعود نے اپنا پیر اس کی گردن پر رکھ دیا. جیسے پیر رکھا تو بولے بکری کے چرانے والے, کچھ زیادہ اونچی چیز پر اپنا پیر نہیں رکھ رہا ہے تو. دیکھو اکڑ کیسی تھی اس میں, مرتے وقت بھی اکڑ. دیکھو کیا کہا, اے بکری چرانے والے, زیادہ اونچی جگہ پر پیر نہیں رکھ دیا تو نے, کہاں پر پیر رکھ رہا ہے. عبداللہ ابن مسعود نے اس کی گردن کو اتار دیا. اللہ کے نبی نے جب اس گردن کو دیکھا تو کہا یہ اس امت کا فرعون تھا, فرعون, اس امت کا فرعون تھا. اس ذریعے سے ابو جہل کا خاتمہ ہوا, ابو جہل کو ختم کر دیا گیا, قتل کر دیا گیا. اور اللہ کے نبی نے کہا یہ اس امت کا ابو جہل جو ہے نا, یہ اس امت کا فرعون تھا, یہ فرعون ہے اس امت کا. اس ذریعے سے غزوہ ہوتا ہے, جنگ ہوتی ہے اور جنگ کا خاتمہ ہوتا ہے. اس جنگ میں ہیڈنگ بنائیے گا مقتول کتنے تھے, مقتول کتنے تھے, کتنے لوگ قتل کیے گئے. تو اس جنگ میں 14 لوگ شہید ہوئے تھے مسلمانوں کی طرف سے, 14 لوگ شہید ہوئے تھے مسلمانوں کی طرف سے. 70 کافروں کو قتل کیا گیا تھا اور 70 کو قیدی بنایا گیا تھا. 14 ٹوٹل 14 مسلمان شہید ہوئے, 70 کافروں کو قتل کیا گیا اور 70 کو قیدی بنایا گیا. اور یہ ایسا خوفناک ماحول ہوا, مسلمانوں کا ایسا روب اور دبدبا ہوا کہ سارے جو بچے ہوئے تھے وہ بھاگ کھڑے ہوئے, سب بھاگ کھڑے ہوئے اور انہیں بری طریقے سے شکست حاصل ہوئی, بری طریقے سے ہار حاصل ہوئی. اور اس ذریعے سے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ایک بڑی طاقت اور قوت بنا دیا. اب جب سب بھاگ گئے, جو مقتول پڑے ہوئے تھے, اللہ کے نبی نے بڑے بڑے سرداروں کو نکلوایا اور بدر کے کنویں میں ڈلوا دیا. اور اس کے بعد کہا اب تم کو پتا چلا اللہ تعالیٰ کے بارے میں, پتا چلا اللہ کے نبی کے بارے میں, پتا چلا سچائی کیا ہے, حقیقت کیا ہے, سب کو کنویں میں ڈلوا دیا, سارے سرداروں کو کنویں میں ڈلوا دیا. اب مسئلہ آیا اس کے بعد, ہیڈنگ بنائیے گا قیدیوں کا مسئلہ, قیدیوں کا مسئلہ. انشاءاللہ بس 2 منٹ کی بات ہو رہی ہے, قیدیوں کا مسئلہ. اب ایک مسئلہ یہ آیا کہ 70 لوگ قیدی بنائے گئے ہیں, ان کا کیا کیا جائے, مشورہ, پھر مشورہ. ابوبکر صدیق نے کہا کہ ایسا کیجئے فدیہ لے کر چھوڑ دیجئے, یعنی مال لے لو, یا تو جو مال دے سکتا ہے, اور مال نہیں تو ان کو جن کو پڑھنا لکھنا آتا ہے وہ ہمارے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں, ہم اسے چھوڑ دیں گے, یعنی بدلہ لے لو اور چھوڑ دو, بات ختم. عمر ابن خطاب نے کہا بدلہ مت لو, ان 70 میں جو جس کا رشتہ دار ہے اس کو دو, اور ہر آدمی اپنے رشتہ دار کو قتل کر دے, تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ اسلام میں اگر کوئی محبت ہے تو وہ دین کی محبت, اس سے بڑی کوئی محبت نہیں. ایک ابوبکر صدیق کا فیصلہ, مشورہ, ایک عمر ابن خطاب کا مشورہ. ایک نے کہا کیا کرو, کہا ایسا کرو فدیہ لے کر چھوڑ دو, تعلیم دے دیں چھوڑ دو, فدیہ لے لو. عمر ابن خطاب نے کہا نہیں, سب کو قتل کر دو, اور قتل بھی رشتہ دار کو کرے. اللہ کے نبی نے ابوبکر صدیق کی رائے کو مانا, فدیہ لے کر سب کو چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کی کہ آپ کا فیصلہ یہ نہیں جو عمر ابن خطاب نے کہا وہ ہونا تھا, پر فیصلہ چونکہ ہو چکا تھا اس لیے اس کو بدلا نہیں گیا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو اللہ تعالیٰ نے عمر کے فیصلے کو زیادہ پسند فرمایا, جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال آیت نمبر 67 اور 68 میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمر ابن خطاب کے فیصلے کو زیادہ پسند فرمایا تھا. لاسٹ پوائنٹ لکھیے گا, اس جنگ کا نتیجہ کیا ہوا, اس غزوے کا نتیجہ کیا ہوا. تو نتیجے نمبر 1, ساری دنیا کو پتا چل گیا کہ مسلمان بہت بڑی طاقت ہے. اب یہودی بھی ڈرنے لگے, خوف کھانے لگے,
ساری دنیا کو پتا چل گیا کہ جو کفار مکہ کے سرداروں کو لٹا سکتے ہیں مطلب ان کے سامنے کھڑا ہونا بڑا مشکل کام ہوگا. دنیا کو پتا چل گیا مسلمان بڑی طاقت ہے. نمبر 2، مکہ والوں کے تجارت کے اب راستے پوری طرح بلاک ہو گئے، بزنس پوری طرح بلاک ہو گیا کیونکہ اب وہاں سے گزرنا اور زیادہ ناممکن ہو جائے گا. اور نمبر 3، کفار مکہ کی قیادت ختم ہو گئی. بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے لیڈران، بڑے بڑے کمانڈر، بڑے بڑے ان کے سپہ سالار سب ختم ہو گئے، مطلب ان کی قیادت کا خاتمہ ہو گیا. اور نمبر 4، مسلمانوں کا رعب پورے عرب میں قائم ہو گیا. مسلمانوں کا رعب پورے عرب میں قائم ہو گیا. اس ذریعے سے غزوہ بدر کا خاتمہ ہوا جس سے مسلمان کو ایک عظیم فتح اللہ رب العالمین نے عطا کی، اور اس فتح کے نتیجے میں چاروں طرف مسلمانوں میں طاقت، قوت، شجاعت، بہادری پیدا ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے ان کے دلوں میں اتنی طاقت، قوت، ایمانی غیرت پیدا کر دی کہ وہ اور زیادہ دین کا کام کھل کر کرنے لگے، اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانے لگے، اور انتہائی زیادہ دین کا کام اس کے بعد عام ہو گیا. اس ذریعے سے اس غزوے کا خاتمہ ہوا. مختصر انداز میں جتنی باتیں اہم تھی میں نے آپ کے سامنے رکھی. اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو باتیں مجھ سے چھوٹ گئی ہو اللہ تعالیٰ مجھے اس کے لیے معاف فرمائے. میری جو بھی کمیاں اللہ تعالیٰ مجھے اس کے لیے معاف فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.